میں صرف ایک بات کوٹ کروں گا، روبرٹ ہیز کا ایک قول ہے، you do not get quality into a product by inspection, you have to build it in. معیاری پیداوار کو آپ جانچ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو ہر ایک کارکن کے اندر اس کا احساس پیدا کرنا ہوگا۔ مختلف بازوں کے اوپر سرگرم ایک ایسی شخصیت جس کو میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں، چاہے وہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے کارکنوں کی سیاسی تربیت کا محاذ ہو یا آزاد کشمیر کے کرپٹو لوگ کے خلاف سیاسی جدوجہد کا محاذ ہو، کشمیر کے ایشو کو کریا ملکوں اور شہروں جا کر انٹرنیشنلائز کروانے کا محاذ ہو، یا مختلف قسم کے محاذ ہوں، وہ ہمیشہ آپ کو سرگرم نظر آتے ہیں۔ میری مراد آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور آپ سب کے قائد بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ صالحانہ انداز میں استقبال کریں جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا۔ سلطان محمود چودھری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائدین محترم، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ISF یوتھ اور خواتین کی نمائندگان، میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ آج خراب موسم کے باوجود اور آج صرف یہ جس طرح دوستوں نے بتایا کہ راجہ سجاد صاحب کی طرف سے، نعید ایوب راجہ صاحب کی طرف سے، یہ دونوں میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم عید ملن پر آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ میں جہاں ان کا شکر گزار ہوں، وہاں پر میں پوری پارٹی کے قائدین کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کس کی دعوت ہے، اور آج جتنی منظم مجھے اجیرہ میں PTI نظر آ رہی ہے، شاید کسی بھی جگہ اتنی منظم نہیں ہے۔ آج سب سے پہلے میں بے شمار لوگ شامل ہونا چاہتے تھے، کمی وقت کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے، لیکن جناب اکمل صاحب، امین صاحب اور محترمہ شمیم صاحبہ نے جو آج عمران خان کی قیادت میں PTI میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے، میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جو توقعات لے کر PTI کشمیر میں شامل ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ عرصہ کرونا رہا اور اس طرح عوامی رابطہ مہم کا آغاز نہ ہو سکا، لیکن پچھلے ایک مہینے سے میں عوامی رابطہ مہم میں ہوں، جس کا آغاز میں نے وادی لیپا سے کیا تھا، خود فاروق حیدر کے حلقہ ہٹیاں سے کیا تھا، اور دوسرا جو میں نے اس کا عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا وہ لائن آف کنٹرول سمانی سے کیا تھا، پھر وہاں کوٹلی اور دیگر جگہوں پر تھا۔ لیکن آج میرے لیے خوشی ہے کہ آج ایسے وقت پر میں تیسرے مرحلے میں عوامی رابطہ مہم کا آغاز اجیرہ سے کر رہا ہوں، اور یہ بھی کنٹرول آف لائن کے اوپر ہے، اور یہ ضلع پونچھ میں ہے، اور میں صرف پونچھ میں آ کے یہ بات نہیں کہتا، میں مظفر آباد میں بھی کہتا ہوں، میرپور میں بھی کہتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے اگر سب سے زیادہ کردار ہے تو وہ ضلع پونچھ کے لوگوں کا ہی کردار ہے۔ اور آج ایک ایسا وقت ہے جب ضلع پونچھ کے لوگوں نے قربانیاں دی، یہ غازیوں اور شہیدوں کی دھرتی ہے، اور میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں تو مجھے بڑا اطمینان سا لگتا ہے کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں ایک سال پچھلے 5 اگست کو پورا ہوا، ان لوگوں نے آج بھی وہاں پر لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، 9 لاکھ فوج سے برسر پیکار ہیں، اور جس طرح ہمارے قائد عمران خان نے پچھلے ایک سال میں 3 مرتبہ سیکیورٹی کونسل گئے، یورپین یونین گئے، یونائیٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس میں گئے، اور اکنامک فورم ڈیوس میں گئے، اور جہاں بھی گئے انہوں نے کشمیریوں کی نمائندگی کی، اور جس طرح انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں وزیر اعظم اپنی جگہ لیکن میں آج سے کشمیریوں کا سفیر ہوں، تو انہوں نے
کشمیریوں کا سفیر بن کر دکھایا. میں عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. غازی شہیدوں کی دھرتی سے بھارت نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بربریت کر رہا ہے بلکہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہے. اور میں آج لائن آف کنٹرول میں بھارت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ آگے سے ہٹ جائیں یار یہ بات میں یاد تو لائن آف کنٹرول پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہم لائن آف کنٹرول کے جو متاثرین ہیں ہم ان کا بھی خیال رکھیں گے, ان کو بھی ہم پوری مدد کریں گے. اور لائن آف کنٹرول کے اس پار جس طرح مقبوضہ کشمیر کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے. لیکن عمران خان صاحب نے 5 اگست کو بھی اسمبلی میں آ کر کہا تھا کہ اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی مقبوضہ کشمیر اب آزاد ہونے کے قریب آ گیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح بھارت نے نہ صرف کشمیر میں بلکہ اس نے چائنا کے ساتھ پنگا کیا, نیپال نے اس کے خلاف آواز بلند کی, بنگلہ دیش, سری لنکا, بھوٹان سب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور بھارت کا جو یہ رنگین نقاب کا چہرہ تھا بڑی جمہوریت کا, سیکولرزم کا, وہ بے نقاب ہو کر رہ گیا ہے. تو اس طرح مجھے یقین ہے کہ اب دنیا بھارت کا اصلی چہرہ جان چکی ہے. 5 اگست کو بھی پوری دنیا میں میری کال پہ لندن, نیو یارک, ڈبلن, برلن, پیرس, برسلز میں مظاہرے ہوئے تھے کورونا کے باوجود. اور اب میں نے پھر پرسوں کے لیے کال دی ہوئی ہے جبکہ 15 اگست ہوگا ہم اسے یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے. تو ان تمام یورپی دارالحکومت میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میری کال پر بڑے بڑے مظاہرے ہوں گے اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ یکجہتی اور بھارت جو ظلم اور جبر کر رہا ہے اس کی مذمت کریں گے. اور اس طرح یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے. میں لائن آف کنٹرول پر کھڑا ہوں تو میں اپنے قائد عمران خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 3.5 ارب روپیہ لائن آف کنٹرول کے متاثرین کو دیا ہے. اور وہ ہماری کوشش بھی ہے کہ وہ پیسے عمران خان صاحب نے پاکستان کے فنڈ سے دیے ہیں تو اس پہ ہم اس پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں. کرپشن میں لگی ہوئی ہے. اور میرے بھائی جس طرح سردار امتیاز کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں احتساب ایکٹ بنا اور ہم نے احتساب کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی کام احتساب پر نہیں کیا کیونکہ یہ خود سب چور لٹیرے ہیں. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح عمران خان تمام مشکلات کے باوجود, تمام بلیک میلنگ کے باوجود کسی ڈاکو کو, کسی لٹیرے کو این آر او نہیں دے رہے, میں بھی آزاد کشمیر میں کسی ڈاکو لٹیرے کو این آر او نہیں دوں گا. اور جو انہوں نے کرپشن کی ہے ایک ایک پیسہ ان سے واپس لے کے غریب لوگوں پر صرف کریں گے. یہاں پر آزاد کشمیر میں بے شمار مشکلات ہیں. یہاں پر وہ اپنا پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے انصاف ہیلتھ کارڈ کی, تو میں نے کہا تھا میں خود بات کرتا ہوں. اور یہ عمران خان کی جو کشمیریوں کے ساتھ محبت ہے یہ اس کی دلیل ہوگی کہ یہاں پر انصاف ہیلتھ کارڈ کا میں نے وہ کوشش کی, انصاف ہیلتھ کارڈ یہاں پر آئے. لیکن یہ جو سروے تھا جو شاید پروفیسر بھی کہنا چاہتے تھے یہ 2008-2009 کا سروے تھا اور وہ چونکہ بہت عرصہ گزر چکا ہے اور اس سے کئی لوگ فوت ہو گئے, کئی لوگ غریب ہو گئے, کئی لوگ امیر ہو گئے. تو میں اپنے قائد کے پاس گیا آزاد کشمیر کا کیس لے کے اور میں بنیادی طور پر یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ آزاد کشمیر میں دوبارہ سروے کیا جائے. لیکن جب میں نے اپنے قائد سے بات کی سرے راہ میں نے بات کی, کیونکہ میں نے اس طرح کا مطالبہ بھی نہیں کیا کیونکہ سندھ پاکستان میں اس طرح نہیں ہے, تو میں نے ان سے کہا
کہ جی آزاد کشمیر کے غریب لوگ ہیں، لائن آف کنٹرول کے قریب بھی ہیں، فار فلنگ ایریاز میں بھی ہیں، تو آپ کیوں نہیں سب کو انصاف کارڈ دے دیتے؟ تو یقین کریں میں اس کے 5-6 دن بعد، کیونکہ جو ایسے کام کی چیز ہوتی ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں، تو میں ثانیہ نشتر صاحب کے پاس گیا جو یہ احساس پروگرام کی چیئر پرسن ہے، اور پھر جو انصاف کارڈ کا انچارج ہے وہ ڈاکٹر آصف صاحب، انہوں نے ان کو بھی بلایا، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے فائل دیکھی، تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ سروے کا کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس تو عمران خان کا حکم نامہ آ گیا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہر بندے کو، ہر کنبے کو انصاف کارڈ دے، یعنی بے شمار آپ میں سے لوگ یورپ بھی رہتے ہیں، انگلینڈ میں بھی میں جانتا ہوں کئی لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پہ بھی سوشل ویلفیئر سٹیٹس ہے، لیکن ہر آدمی کو، ہر خاتون کو، ہر بزرگ کو، ہر بچے کو اس طرح ہیلتھ کی سہولت نہیں ہے، لیکن میرے قائد نے آزاد کشمیر میں یہ سہولت دے دی ہے۔ یہ چند ہفتوں کی بھی نہیں، اب دنوں کی بات ہے، کرونا کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ آزاد کشمیر میں کوئی غریب، کوئی غربت کی وجہ سے لا علاج نہیں رہے گا، یہ میرے قائد کا فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہم عنقریب کارڈ میں کچھ ملے گا، 10 لاکھ تک علاج کروا سکتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی اس میں ایک شک رکھی ہے کہ زیادہ کوئی قیمت لگ جاتی ہے، زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں تو وہ کے مطابق وہ بھی ملیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہاں پہ بات ہو رہی تھی، نیازی صاحب شاید کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کا ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے، میں خود وزیر اعظم رہا ہوں، اور جو نواز شریف کے کم از کم 2.5 سال تھے میرے دور میں، اس نے مجھے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں، جو ہم تعمیر و ترقی کرتے رہے، اول تو اس نے کرنے کم دی، وہ ہم دیگر محکموں سے پیسے لے کے، جو نان ڈیولپمنٹ فنڈ تھا اس سے لے کے تھوڑا بہت کرتے رہے۔ ہاں بعد میں جب جنرل مشرف آئے تو اس نے ہمارے فنڈ بحال کیے، لیکن عمران خان صاحب نے نہ صرف جب وہ پرائم منسٹر بنے تو اس وقت آزاد کشمیر کا 11 ارب ڈیولپمنٹ فنڈ تھا، عمران خان نے بڑھا کے اسے 24 ارب کر دیا، اور اس دفعہ جب کہ تمام صوبوں پر کٹ لگی تو انہوں نے آزاد کشمیر کے بجٹ میں کوئی کٹ نہیں لگائی، اور انہوں نے وہی جو 24 تھا بلکہ انہوں نے 25 ارب جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ اس حکومت کو دیا ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حکومت آئندہ آنے والا الیکشن ہے، اور اس حکومت نے وہی کیا۔ اس حکومت نے جو صحت ہے، اور اب جب کہ کرونا بھی تھا اس وقت تو پیک پہ تھا، اب کچھ اللہ کا فضل ہے، تو صحت کے لیے 4.5% انہوں نے صحت کے لیے۔ ہم سیاحت کہتے ہیں کشمیر بڑا خوبصورت ہے، یہاں پر سیاحت کا فروغ ہونا چاہیے، صرف 1%، باقی انہوں نے سب اپنے ممبر جو ان کے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کے لیے وقف کیا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود عمران خان نے کہا نہیں، وہ ایک حکومت ہے، ایک ہم انہیں دیں گے۔ اب یہ آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح بات چلتی ہے، لیکن یہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ صحیح طریقے سے وہ خرچ ہو، جو لائن آف کنٹرول پر انہوں نے 3.5 ارب دیا ہے، اور آزاد کشمیر حکومت کا 3 ارب روپیہ لیپس ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، ان سے خرچ ہی نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کرونا کی جو متاثرین تھے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے احساس پروگرام سے اپنا 1000 روپیہ تمام جو اپنا غریب لوگ تھے جو جن کا گزارا نہیں ہو پا رہا تھا، احساس پروگرام کے ذریعے انہوں نے دیا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب
آزاد کشمیر کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. کشمیر کے آزادی کے لیے وہ انہوں نے جو کام شروع کیا ہوا ہے وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں. لیکن ہم نے یہاں پر بھی اپنا اب الیکشن کا دورہ شروع ہونے والا ہے. آج یہ جو عید ملن ہے اور زیادہ تر سیاسی ہمارے پارٹی کے میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ہم نے تنظیمیں تھی ضلع اور تحصیل عمل کر دی تھی. یو سی لیول کی جو تنظیمیں ہیں وہ ان کی ڈیٹ میں نے دی تھی 3 اگست، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ابھی پوری نہیں ہو رہی ساری. وہ میں نے اب بڑھائی ہے 15 اگست تک، اور 15 اگست تک مہربانی کر کے میں تمام یہاں پر کارکن بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے اپنے عہدیداروں کے ذریعے وہ مکمل کریں. جو عہدیدار مکمل نہیں کر پائیں گے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تنظیمی کام ختم ہو اور ہم اپنی پوری توانائیاں جو ہیں وہ الیکشن کی طرف مرکوز کر سکیں. اور امتیاز صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ کل ہماری ایک تھی بڑی اہم میٹنگ تھی. اس میں آپ نے اخبارات میں سوشل میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے پارٹی کی طرف سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ سے کوئی اعتراض نہیں کریں گے، اس لیے کہ مجھے اپنے کارکنوں پر اعتماد ہے، اب لوگوں پر اعتماد ہے. اس لیے مجھے پتا ہے کہ ہم اطاعت کیے بغیر انشاءاللہ عمران خان کی حکومت یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت یہاں پر بنائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ میری یہ بھی کوشش ہے کہ 1-1.5 ماہ تک ہم جو امیدوار تاکہ سب لوگوں کو پتا ہو کہ کون امیدوار ہے، کس طرح کمپین کرنی ہے، کہاں جانا ہے، کیا اسٹریٹجی فارم کرنی ہے. انشاءاللہ یہ میرا اور عمران خان صاحب کا براہ راست دونوں کا فیصلہ ہے کہ ہم نے دسمبر کے اینڈ تک امیدواروں کا فائنل کر دینا ہے. اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس سلسلے میں بھی ہاں یہ بات ہے، اور میں آپ پر بڑا واضح بات کر دوں کہ خان صاحب کی یہ ہدایت ہے. ظاہر کی میٹنگ تھی، دونوں کا فیصلہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف اپنی پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے. ہم صرف اپنی پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے. یہاں پر ایک نوجوان ساتھی تقریر میں بھی کہہ رہے تھے کہ جی صرف پارٹی کے لوگوں کو دیا جائے، لیکن ساتھ ایک عمران خان صاحب نے شک بھی رکھی کہ اگر آپ آپس میں لڑتے رہے اور تو پھر کوئی اچھی ریپوٹیشن والا آدمی اگر باہر سے ملا تو ہم اسے لے سکتے ہیں جگہ پر ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب آپ پر ہے. یہ میں واضح کر دوں کہ ہم ہر صورت کشمیر کے تناظر میں پی ٹی آئی کی حکومت میں ہر صورت آزاد کشمیر میں بنوانا چاہتا ہوں. لیکن اگر ہمارے کینڈیڈیٹ آپس میں لڑتے رہے، کارکنوں نے محنت نہ کی، تنظیمیں خالی تنظیموں ہی اسے نام لگوانے کے لیے رہ گئی، تو پھر یہ اختیار میرے پاس ہے کہ ہم باہر کے ساتھی کسی سے بھی بات کریں. ہاں کسی ڈاکو، کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں لوں، یہ میرا وعدہ ہے. لیکن اگر کوئی شریف آدمی کو الیکٹیبل جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، کیونکہ سیٹ سے بندہ وزیر اعظم بنتا ہے، سیٹ سے ہی حکومت بنتی ہے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ سب سیٹوں پر کارکنوں کو دیں گے وہ جیت نہ سکیں، جس طرح پاکستان میں 2013 میں ہوا، تو پھر وہ تو فائدہ نہیں ہے. اسی طرح ہم تو اپنے قائد کو فالو کرتے ہیں. جس طرح ہمارے قائد نے 2013 میں کیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ پالیسی 100% صحیح نہیں ہے. 2018 میں انہوں نے یہ کیا کہ کارکنوں کو انہوں نے پہل دی کہ وہ اپنا امیدوار پارٹی کا ہو. لیکن جہاں انہوں نے دیکھا تو 2018 میں آپ نے دیکھا کہ کچھ باہر سے بھی ہمیں کینڈیڈیٹس لینے پڑے جو کچھ اچھی شہرت کے تھے. تو سب مسلم لیگ نون یا
پیپلز پارٹی میں اچھی شہرت والے نہیں ہوتے، لیکن چلے چند لوگ ان میں بھی ابھی باقی ہیں جو ایک نظریے کی وجہ سے یا ایک اصول کی وجہ سے ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب یہاں پر 7 تاریخ کو تشریف لائے مظفر آباد، کیونکہ 5 اگست کو میرے قائد یہاں پر نون کی حکومت فاروق حیدر صاحب نے 7 اگست کو شہباز شریف کو بلا لیا، اور یہ جب سے ہماری اسمبلی بنی ہے یہ پہلا موقع ہے کہ کسی اپوزیشن لیڈر نے آ کے اسمبلی میں خطاب کیا ہو، اور ساتھ یہ بھی ریکارڈ ہے کہ سوائے مسلم لیگ نون کے کوئی اور پارٹی وہاں نہیں گئی، یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کیا، اور انہوں نے پتا کیا کہا، ان کے ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب بھی تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کے بھائی بھی تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں ہمارا کوئی حال نہیں ہے پارٹیوں کا، ہم کبھی اے پی سی کہتے ہیں آج کریں گے، کبھی ہفتے کا ٹائم دے دیتے ہیں، ہم اے پی سی نہیں کر سکتے تو عمران خان صاحب کو کیا ہٹائیں گے یا کیا تحریک چلائیں گے۔ آزاد کشمیر میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اکٹھے ہوں، یعنی کون کون اکٹھے ہوں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مسلم کانفرنس، جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ اکٹھے ہو کے پی ٹی آئی کی وہ دیکھ چکے ہیں، جس طرح میں نے 1 ماہ پہلے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا ہے، رجحان انہوں نے عوام کا دیکھ لیا ہے، جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں انہیں دور سے نظر آ جاتا ہے، انہیں کرے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اتحاد ہو جائے، لیکن میں کہتا ہوں یہ تو 3 جماعتیں ہیں، اگر 6 بھی آ جائے تو انشاءاللہ پی ٹی آئی پھر بھی جیتے گی، پھر بھی حکومت بن جائے گی۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تنظیموں پر بھی زور دیں، اور پھر کینڈیڈیٹس کی بھی ہے، عوامی رابطہ مہم میں جس طرح میں نے کہا کہ اب میری شروع ہے، کل امتیاز صاحب نے کہا میں باغ میں بہت بڑا جلسہ یوم پاکستان کے حوالے سے کر رہا ہوں، پھر میں باغ وسطی بھی جا رہا ہوں، دیر کوٹ بھی جا رہا ہوں، 16 کو انشاءاللہ مظفر آباد میں نے پہلی یہ میٹنگ رکھی ہے، آپ کچھ کی بھی میٹنگ میں انشاءاللہ جلد رکھوں گا کہ تمام مظفر آباد ڈویژن کے جو ضلعوں کے، تحصیلوں کے، شہروں کے عہدیدار ہیں یا نوٹیبلز ہیں، یا ایک اور لفظ میں نے ایڈ کیا ٹکٹوں کے خواہش مند حضرات ہیں، ان سب کو میں نے بلایا ہے وہاں پہ، اور ان کو میں وہ ساری بات بتاؤں گا، کیونکہ اب ووٹر فہرستیں بھی بننے والی ہیں اور بننا شروع ہو چکی ہے تقریباً، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کا اور نادرا کا اس دفعہ میری کوشش تھی، کیونکہ پچھلی دفعہ جو فہرستیں بنی تھی وہ صحیح نہیں بنی تھی، اب ہم نے یہ فیصلہ کیا اور میں نے نادرا کے چیئرمین سے 2 دفعہ ملا ہوں، پھر انشاءاللہ 3-4 دن بعد مل رہا ہوں، میرا یہ ملاقات کا دورہ جس دن ختم ہوگا دوسرے دن، کہ وہ نادرا کے ذریعے ہماری فہرستیں بنے گی، لہذا صرف آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے۔ اب کوئی پٹواری یا کوئی ٹیچر آپ کے پاس نہیں آئے گا، نادرا کا سارا ریکارڈ ہے، اس نے چسپاں کر دینی ہے کچہری میں، 15 دن آپ کو ملیں گے کہ آپ دیکھ لیں کوئی نام آپ نے اگر سمجھتے ہیں کہ ڈیلیٹ کرانا ہے یا ایڈ کرانا ہے تو وہ آپ کے پاس اختیار ہوگا کہ آپ اعتراض کر سکیں۔ 15 دنوں کے بعد نادرا آپ کی فہرست چیف الیکشن کمیشن کو بھیج دے گی اور فہرستیں تیار ہو جائیں گی۔ اس لیے اور میں بطور سیاسی کارکن اور میں 8 دفعہ الیکشن وہ جیتا ہوں، ووٹر فہرستیں ہی اصل میں الیکشن ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، یہ میرا بھی ضمنی الیکشن تھا، ایک بڑی پڑھی لکھی خاتون باہر کھڑی تھی، میری ووٹر تھی، تو وہ کہتی ہے جی یہ دیکھیں میرا شناختی کارڈ، مجھے ووٹ ہی نہیں دینے دے۔ میں نے کہا چلو ادھر چلتے، میں نے تو مجھے جا کے بلکہ شرمندگی ہوئی، کارڈ میں کیوں نہیں؟ ویسے صاحب آپ تو خود پڑھے لکھے آدمی ہیں، جب ووٹر فہرست میں اس کا نام ہی نہیں ہے تو شناختی کارڈ پہ میں کیسے اس کو ووٹ بتا لیں؟ پھر تو سب آ جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ووٹر فہرستیں الیکشن ہوتا ہے، اس پر آپ پوری توجہ دیں، کیونکہ یہ الیکشن ہم نے ہر صورت جیتنا، نہ صرف اس لیے کہ پاکستان میں ہماری حکومت ہے،
نہ صرف اس لیے کہ کشمیر کے تناظر میں اس وقت یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہو تاکہ ہم صحیح معنوں میں کشمیر پر آواز اٹھا سکیں. دوستوں نے ذکر بھی کیا, میں ذاتی طور پر ہمیشہ میں سال میں 4-5 دفعہ باہر جا کے مختلف فورمز پہ بات کرتا رہا ہوں. کچھ کورونا کی وجہ سے 6 ماہ سے نہیں بھی گیا, لیکن یہاں سے جیسے میں نے کہا کہ 5 اگست کو بھی کروایا تھا, انشاءاللہ 15 اگست کو بھی ہر جگہ مظاہرے ہوں گے, لیکن وہاں کی پارلیمنٹس میں جا کے, ان کے اسٹیٹ پارٹس میں جا کے, اور جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل جو انسانی حقوق کی تنظیمیں, ہیومن رائٹس واچ ہے, ان میں جا کے ہم 1.5 کروڑ کشمیری عوام کی نمائندگی کرتے رہے. تو اس لیے آپ سے آخری بات اب یہ ہے کہ آپ اپنے صفوں میں اتحاد رکھ کے آپ پورے متحرک ہو جائیں. الیکشن دیکھیں, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ فاروق حیدر اور اس کی ٹیم کی تیاری یہی ہے کہ ہم اسکیمیں دیں لوگوں کو, وہ سارا کچھ کریں. اس طرح ہمارے پاس اسکیمیں تو نہیں ہوں گی, لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنی محنت سے اور اپنی لگن سے اور عمران خان کے ویژن سے اور ذہن میں کشمیر کی آزادی رکھتے ہوئے آپ نے متحرک ہو کے کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ جب پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی تو ہم کرپشن سے پاک معاشرہ اور یہاں پہ جو تعصب کی سیاست ہے, اور مجھے آج یہ بھی دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے الجیرہ کے مقام پہ, بلکہ میں اس دن سہسا تھا تو وہاں بھی گزشتہ پی ٹی آئی میں وہ شامل ہوا, اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف برادریوں کے لوگ یہاں پر ایک مٹھ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ عمران خان کا ویژن ہے جس میں کرپشن اور تعصب کی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے ہماری بہنیں بھی یہاں, بیٹیاں بھی میری بیٹھی ہوئی ہیں, نوجوان ہمارا سب سے آراول دستہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. تو انشاءاللہ ہم مل جل کر آگے بڑھیں گے اور کامیابی آپ کی منتظر ہے. اس لیے میں آپ سے آخر میں کہوں گا کہ آپ آج سے حکومت بنانے اور حکومت چلانے کی تیاریاں شروع کریں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. اس کے بعد